کے کہہ دے ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ تازہ تم ہے دریا بور میں ہے میری کشتی تالا تم ہے دریا بور میں ہے میری کشتی نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ مل کے کہہ دے ہمیں تو رکھ لے نا بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لے نا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول مل کے جب سے کہہ دے تمہارا ہو تمہارا تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا پھر سماعت فرمائے یہ شعر کمال شعر ہے جب آپ نے آخری مصرع پڑھنا دایاں ہاتھ بلند کر کے اپنی موجودگی کا ثبوت دینا ہے پہلا مصرع سنیں کہ بروسے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لے نا بروسے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا مل کے تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا منو قسم قرآن مجید دیے بس تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تڑپتا ہے میرا دل ترستی ہے بہت آنکھیں تڑپتا ترستی ہے بہت
تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا اور فرقت بدلے نہ پائے گا کوئی جنت سمجھ آ رہی ہے مل کے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سارے کو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ فقط مالک بدلے نہ پائے گا کوئی جنت نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ نہ ہوگا آپ کا جب تک رسول نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا اور دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا نظر اس کی اور جلوہ تمہارا یا رسول اللہ تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم کرم تیرے نل لویا تردا کرم تیرے نل لویا تردا پھٹیاں دے جھڑ کے کتا جنت دے وچ جاوے وہ سنگ چنگیاں دے لڑکے رحمت دا می پا خدایا کر دے میوے
سماعت فرمائے اٹھ دلا چل اس کے بعد دو چلیے تھو کہ سبحان اللہ اٹھ دلا چل چلیے تکیے شہر مدینہ تکیے شہر مدینہ جتھے وسے عربی ماہی اور رب دا یار نگینا الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میری ساری شاعری ایک طرف اور میاں صاحب کا یہ ایک شعر ایک طرف سماعت فرمائے مل کر کے ذرا سبحان اللہ پھر کہو ذرا سبحان اللہ شعر سماعت فرمائے سپنے دے وچ او ملے پالیاں باواں دردی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں یہ شعر تے سارے کو سبحان اللہ سبحان اللہ آخری شعر سدا بہار روے اس باغے سدا بہار روے اس باغے کتی خزان آوے ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر پکا پھل کھاوے ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے جناب وسیم حق صاد صاحب سیالکوٹ سے تشریف لائے ہوئے اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے انہی کی نعت کے دوران آج کے ہمارے خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا محمد احمد حسن چشتی صاحب آپ تشریف لائے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اس کے علاوہ چند باتیں سماعت فرما لیں الحمدللہ بزرگان ڈوڈا شریف کا جو سلسلہ تھا القاسم ٹرسٹ کے حوالے جو ذمہ داریاں آئی تھی صاحبزادہ صاحب کا بھی ایک خواب تھا تو الحمدللہ آپ سب کی یہاں پر جو تشریف لائے ہیں جتنے بھی احباب القاسم ٹرسٹ کی طرف سے جو تنظیم سازی کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو 35 گاؤں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں جس کا نظارہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے آپ تک ہماری دعوت کا جو ہے پیغام پہنچا آپ نے جو ہے تشریف لائے پوری القاسم ٹرسٹ کی جو انتظامیہ اس کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں تو اسی طرح ہر محفل کے اندر آپ کو پیغام پہنچے خود بھی تشریف لائیں بہت سارے چہرے مجھے نئے نظر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس محفل کے بعد وہ کبھی جو ہے وہ کوئی محفل مس نہیں کریں گے بلکہ مزید احباب کو اور ساتھ لے کر آئیں گے اور دوسری بات ابھی انشاءاللہ علامہ صاحب کا بیان ہوگا تو اس بیان کے بعد انشاءاللہ آپ نے ادھر ہی تشریف فرما رہنا ہے اپنی جگہ پہ تشریف فرما رہنا ہے ہماری محفل کا جدول اس طرح ہوتا ہے کہ بیان کے بعد جو ہے
وہ جو ہمارے بزرگان ڈوڈا شریف بالخصوص صاحبزادہ صاحب کا جو سلسلہ ہے، یعنی پھر ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے اندر آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا، کبھی بھی جو ہے اس ذکر کو آپ مس نہیں کریں گے، پورا رمضان جو ہے وہ انشاءاللہ آپ اس ذکر کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور ایک مخصوص وقت ہے، اس سے زیادہ نہیں آپ کو بٹھایا جائے گا، 12 بجے کے اندر جو ہے آپ کو فارغ کر دیا جائے گا، جو احباب یہاں پر رہنا چاہیں وہ رہیں، صبح سحری کا بھی انتظام ہوگا، اور اس کے بعد آپ اور جو جانا چاہیں ان کو اجازت بھی ہوگی، اسی طرح شب بارات کی جو محفل ہوگی اس کے اندر بھی آپ خود تشریف لائیں، دیگر احباب کو بھی دعوت دے کے تشریف لائیں، تاکہ اس کار خیر کے اندر آپ کا بھی حصہ بڑھتا رہے، آپ کو بھی نیکیاں ملتی رہیں، اور جس طرح آپ نے محبت کا اظہار فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر میں علامہ صاحب کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، آپ کے نعروں کی گونج کے اندر نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف، فیضان ڈوڈا شریف، علماء اہل سنت، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل، وارثان محراب و منبر، انتہائی قابل قدر علماء کرام،
مشائخ اعظام، مہمانان گرامی، حاضرین محفل، بانیان محفل، میرے انتہائی واجب الاحترام جناب امانت علی صاحب، چیئرمین القاسم ٹرسٹ، جملہ اراکین اور میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بابرکت سالانہ عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی محبت اور عقیدت دے نال اہل سنت و جماعت دا عظیم مرکز، عظیم خانقاہ، عظیم بزرگاں دے سائے وچ انہاں دی مائیت وچ بیٹھ کے تسی اور میں اللہ تے اللہ دے رسول دی یاد وچ اس مسجد دے اندر موجود ہاں۔ اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ پاک میرا تہاڈا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ جتنے احباب تسی اور میں اس پاک بزم شریک ہاں، اللہ پاک سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے۔ ساڈے واسطے اج دی یہ پاک بزم آخرت وچ ذریعہ نجات بنائے، اور اس ادارے نو اللہ کریم ترقیاں، عظمتاں، عزتاں عطا فرمائے۔ طلباء، اساتذہ تمام دی محنت دا اللہ کریم انہاں نو پھل عطا فرمائے۔ اساتذہ کرام دے علم و عمل وچ، عمر وچ اللہ کریم برکتاں عطا فرمائے، اور طلباء نو ہر میدان وچ اللہ کریم کامیابی عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، آج دی رات 27ویں شب معراج ہے۔ اکثر و بیشتر علماء کولو تسی اس مضمون تے گفتگو سنی ہوئے گی، یقینی طور تے وہی گلاں، وہی باتاں جڑیاں مختلف انداز وچ تسی بار بار سندے ہو۔ ہر گل جدو پرانی ہو جائے تے محسوس ہوندا کہ ہن بڑی بار سن چکے ہیں۔ ایک حضور دی گل ہے جڑی کدی پرانی نہیں ہوئی۔ ہمیشہ جس وقت حضور دا ذکر آئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پیاریاں دی یاد وچ کچھ بولیا جائے، اس وقت جڑا مومن ہے، ایمان والا ہے، او دا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور اسی اہل سنت و جماعت اللہ دے فضل و کرم دے نال کسی دے بے ادب نہیں۔ حضور علیہ السلام دی ہر نسبت نال اسانو پیار ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دے اصحاب ہون، حضور علیہ السلام دی آل ہوئے، آقا کریم علیہ السلام دی ازواج ہون، حضور علیہ السلام دی شہزادیاں ہون، جدا جدا تعلق، جدی جدی نسبت حضور نالے سنی دے نال پیار ہے۔ اگر اسانو کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ جڑا ساڈا پیر بھائی ہوئے، اسی محسوس کریے کہ اس بندے دی بیعت میرے مرشد دے ہاتھ تے وے، چاہے کوئی قادری سلسلے نال تعلق رکھن والا، چشتی سلسلے نال، نقشبندی سلسلے نال، سوروردی سلسلے نال، جس سلسلے نال نسبت رکھن والا ہوئے، جس وقت اپنے پیر بھائی نو ویکھدا ہے نا تے یقینی طور تے سنی خوش ہو جاندا ہے کہ میرا پیر بھائی ہے، اے دا ہاتھ میرے مرشد دے ہاتھ تے۔ تے پھر ذرا سوچ، اسی سنی میرے علی شاہ دے نال نسبت رکھن والے، حضرت داتا علی اجمیری، خواجہ اجمیری، بابا فرید، ان ہستیاں نال نسبت رکھن والیاں نال پیار کردے ہیں۔ ذرا سوچنا جنہ بیعت آمنہ دے لال دی کیتی، انہاں صحابہ دے ساڈے دلاں وچ کتنا پیار ہے۔ جنہ بیعت ہی حضور علیہ السلام دی کیتی، جڑے ڈائریکٹ ہی مرید حضور علیہ السلام دے۔ تو اس واسطے اسی اہل سنت و جماعت اس گل نو پلے بن لو، اسی حضور دی آل دے بھی نوکر، آقا کریم علیہ السلام دے اصحاب دے بھی نوکر، کیونکہ جنہوں حضور نال سچا پیار ہے، سرکار نال سچا عشق ہے، جدو حضور نال محبت سچی ہو گئی تے پھر آل دی بھی سمجھ آ جائے گی، اصحاب دی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول دنیا تشریف لے آئے، جو مقام و مرتبہ انبیاء وچ اللہ کریم نے میرے آقا نو عطا فرمایا۔
اور کسی نبی اور رسول نو او شان عطا نہیں فرمائی. ہر نبی دی شان بلند, ہر نبی دا مقام بلند, ہر نبی عظمت والا, عزت والا. اللہ فرماندا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, میں بعض رسولاں وچوں بعض نو ایک دوسرے دے اوتے فضیلت عطا فرمائی. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, نبیاں وچوں نبیاں نو ایک دوسرے دے اوتے فضیلت عطا فرمائی. جتوں بھی پڑھ کے دیکھ لو رب فضیلت دی گل کر رہا ہے. چاہے انبیاء دی فضیلت دی گل کیتی, فرمایا میں ایک دوسرے تو درجہ بدھایا ہے. رسول دی فضیلت دی گل کیتی, فرمایا میں ایک دوسرے دے اوتے درجہ بدھایا ہے. مطلب یہی ہے کسی دا درجہ گھٹ ہے, کسی دا درجہ بڑھ ہے, لیکن رب نے کمی وال نسبت نہیں کی. یہ نہیں کہ میں درجے گھٹائے نہیں دوسرے تو, فرماندا میں بدائے نہیں. یعنی وہ دستا میں مولا ہو کے کمی وال نسبت نہیں کردا, تے مولوی نو کی حق پہنچدا کمی وال نسبت کرے. جدوں بھی بیان کیتا جائے, جدوں بھی بیان کیتی جائے, عظمت اور شان بیان کیتی جائے. اللہ نے انبیاء اور رسول کو شانہ عطا فرمائیاں. اور ایتھے ایک مثال بھی دیتی کہ منہم من کلم اللہ, ایک ایسا ہے کہ جنہوں میں شرف کلام تو نوازیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام, اللہ نے طور تے ڈائریکٹ جناب موسیٰ علیہ السلام نال گفتگو فرمائی, لیکن ایک کرم اتھو تک نہیں. وہ فرماندا کہ میں شرف کلام تو نوازیا, کرم اتھو تک نہیں بلکہ وارفع بعد درجات, ایک ایسا بھی ہے ساریاں بلندیاں تھلے او ساریاں تو اوتے, ساریاں بلندیاں بھی درجوں بلند کیتا. یعنی اتنا بلند. اے بعض لوگ آکھتے نا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, میں سمجھتا ہے شعر ٹھیک نہیں, کیونکہ لوح و قلم تک پہنچا مطلب پتہ لگ گیا بھی کتھوں تک ہے. میں تے پڑھیا کہ جبریل نو بھی نہیں پتا حضور دی بلندی کتھوں تک ہے. ات جبریل نو بھی نہیں پتا ہے آگے منزلیں کتنی, نبی جانے خدا جانے. ات یا مصطفیٰ جاندے یا خدا جاندے, ات جبریل نو بھی نہیں پتا. اسی کیویں تعین کر سکتے ہیں تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. عرش آکھیے اس کو جاندا ہے کہ اس سب تو بلند ہے, اس تو اتے کچھ نہیں, سب تو اونچا عرش. عرش کا مفہوم یہ ہے کہ سب تو بلند. پھر معراج دی رات عرش بھی تھلے سی, میرے نبی دا قدم اوتے سی. پھر ذرا سوچنا میرے نبی دی بلندی کتھوں تک. تو اللہ کریم نے ہر نبی ہر رسول نو شان عطا فرمائی. جو مقام و مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام نو عطا فرمایا, اور میرے نبی دی وجہ تو ہر نبی دی عظمت بلند ہوئی. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ دے سامنے کسی نے شعر پڑھیا نا, شان یوسف جو گھٹی یہیں آ کے گھٹی, فرمایا خبردار میرا نبی کسی کو گھٹانے کے لیے نہیں آیا. یوں نہ کہو, اتھے ہی شاعر عرض کردہ حضور میری اصلاح فرمائیے. آپ نے فرمایا یوں کہو شان یوسف جو بڑی یہیں آ کے بڑی, میرے نبی دے آیاں تے عزتاں ود گئی, میرے نبی دے آیاں تے عظمتاں ود گئی. تو میرا نبی پہلے رسولاں دی تصدیق کرنے والا, پہلے انبیاء دی تصدیق فرمان والے, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. تو حضور دے آیا عظمتاں ودیاں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا, اور کسی نبی اور رسول نو او شان نہیں. ہر نبی دی شان بولا. کوئی ایسی ہستی دنیا چ کوئی مینوں دکھائے کہ جیڑی جدے آن تو پہلے اودے عاشق موجود ہون. کوئی مینوں دسے کہ فلانا خان ہے جی اسی سنیا نہیں لیکن اسی بڑے عاشق ہاں دے, فلاں قاری صاحب تلاوت کر دے نہیں اسی سنے نہیں لیکن اسی بڑے عاشق ہیں. جب تک اسی کسی نے سنیا نہیں ویکھیا نہیں اسی کدی منے, اونچا آواز نہ بولو, اسی منیا نہیں. جب تک قاری سنیا نہیں اسی زینت القرآن نہیں منیا. جب تک نعت خان سنیا نہیں اسی بلبل مدینہ نہیں آکھیا. جب تک خطیب سنیا نہیں اسی شہباز خطابت خطیب پاکستان نہیں آکھیا. جنوں بھی منیا پہلے سنیا. حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے چرچے سن. زلیخا نے بڑیاں تعریفاں کیتیاں, لیکن مصر دیاں بیبیاں آکھیاں زلیخا تو جنیاں مرضی تعریفاں کر لے, جب تک اساں یوسف ویکھنا نہیں نا اسی کوئی نہیں مننا. توجہ میرے ول کرنا بھئی, جب تک اساں یوسف ویکھنا نہیں اسی نہیں مننا.
زلیخا نے جناب یوسف کو آکھیا پیارے نبی اے یوسف علیہ السلام بیبیاں تانے دے رہی ہیں وہ آکھدیاں نے کہ تو غلام تے دل دے بیٹھی ہیں ذرا باہر تشریف لے آؤ نا ذرا اپنا چہرہ انور دکھاؤ نا جناب یوسف علیہ السلام فرما تو جان تے بیبیاں جانن اسانو ادھے نال کی غرض ہے آواز قدرت آئی اے پیارے یوسف جلدی باہر جاؤ انہاں بیبیاں تنقید ایدے تے نہیں کیتی اللہ دے نبی دے حسن و جمال تے کیتی جاؤ ایک باری جا کے اپنا دیدار کراؤ ادھر پھل ہتھاں وچ چھریاں پھلاں دے اوتے رکھیاں جناب یوسف تشریف لے آ رہے زلیخا نے آکھیا او ویکھو میرا یوسف ادھو چھریاں چل رہی ہیں پھل گر گئے انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا جناب یوسف دے حسن و جمال وچ انج گم ہوئیاں نا کہ پھل گر گئے قطعنا ایدیہم انگلیاں کٹ گئیاں انہوں نے پتہ ہی نہ لگا کہ جمال یوسف دیکھ کے آکھیا ما ھذا بشر یہ بشر ہے نہ یہ بشر نہیں ان ھذا الا ملک کریم یہ تو رب دا مقرب فرشتہ یہ کون سن مصر دیاں بیبیاں جنہ جمال یوسف دیکھ کے آکھیا یہ بشر لگدا نہیں وہ مولوی آکھدا جنہیں کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھ کے حضور کو ایک باری بھی نہیں دیکھیا کہ نبی میری مثل بشر جد دیدار دا یوسف بھی طالب ہو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے انہوں نے ویکھ کے بی بیاں انگلیاں کٹیاں میرے نبی نو ان ویکھیاں جڑیاں سر دیتے غازی ممتاز قادری نو ویکھ لے غازی علم الدین نو ویکھ لے غازی عبدالقیوم نو ویکھ لے غازی عامر عبدالرحمن چیمہ ویکھ لے جس بھی اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا پہلے نہیں سی ویکھیا بکری گل ہے کدی حضور اڈیالہ تشریف لے آندے سن کدی میاں والی دی جھیلی تشریف لے آندے صلی اللہ یا زندگی تو گل میں عرض کر رہا سا کہ جتنے تک کوئی ویکھیا سنیا نہیں گیا منیا نہیں گیا قاری سنیا گیا پھر منیا گیا نعت خان سنیا گیا پھر منیا گیا خطیب سنیا گیا پھر منیا گیا پہلوان اکھاڑے چتریا پھر رستم زمان کہلایا سونا دیکھیا گیا پھر منیا گیا پتہ اے لگا اس پوری دنیا دے اندر نظر دوڑا لے پہلے دن تو لے کے آج تک آج تو آخر تک جنہوں بھی دیکھ لے جیڑا بھی منوایا گیا پہلے دکھایا گیا پھر منوایا گیا اس پوری کائنات وچ کامنا دا لال ہے جیڑا پہلے منوایا گیا سی بعد وچ دکھایا گیا اللہ ماشاءاللہ جب تک دین اسلام رہے گا یہ سورج چاند میں نہیں رہنے رضوی دا نا پھر بھی رہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ توڑے جذب سلامت رکھا ایک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہلے منوائے گے بعد دکھائے گے اے شان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جتنے نبی جتنے رسول آئے ہر نبی شان والا ہر نبی مقام والا ہر نبی عظمت والا لیکن جیڑا رتبہ جیڑی شان جیڑا مقام اللہ نے میرے آقا نو عطا فرمایا جو بلندی رب تعالیٰ نے میرے آقا کریم علیہ السلام نو عطا فرمائی اگر علم دی گل کر تے انبیاء دے علوم دا ذکر قرآن اندر موجود ہے کسی دے بارے فرمایا علمنا منطق الطیر پرندیاں دی بولی دا علم دیتا کسی دے بارے علمناہو صنعت لبوس لکم کہ زرہ بنان دا علم داؤد علیہ السلام نے عطا فرمایا کسی دے بارے علمناہو من لدنا علما جناب خضر دے بارے علم لدنی عطا فرمایا
وعلم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام دے بارے اسماء دا علم عطا فرمایا. میرے نبی دی واری آئی، نہ اسماء دی قید، نہ علم لدنی دی قید، نہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام واسطے پرندیاں دی بولی دی قید، نہ سند دی قید. میرے مصطفیٰ دی واری آئی، فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم. اے محبوب جتنے علوم نے میں سارے دے سارے تانوں سکھا جو شان و عظمت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عظمت دے جس پہلو تے بھی گل کرتے ہیں بے مثال نظر آئے. اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت اور رسالت دی گل کریے تے پھر آقا کریم علیہ السلام تو پہلے جتنے انبیاء اور رسول تشریف لے آئے ہر نبی واسطے علاقے دی قید ہے. بلکہ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. وہ فرماندا میں ایک علاقے تین رسول بھیجے، ایک وقت وچ دو تین چار انبیاء اور رسول موجود رہے. میرے نبی کلے تشریف لے آئے تے انبیاء دے علاقے ذکر فرما دیتے. بعض دے قرآن کریم اندر رب تعالیٰ نے قرآن کریم اندر ذکر فرمایا جناب نوح علیہ السلام نال قوم لوط دی قید لا دیتی. جناب لوط نو قوم لوط تک رکھیا. جناب موسیٰ عیسیٰ بنی اسرائیل دے رسول، جناب شعیب قوم مدین دے رسول، جناب ہود علیہ السلام قوم عاد دے رسول، صالح علیہ السلام قوم سمود دے رسول. واری آئی تواڈے تے میرے آقا دی. اللہ نے فرمایا سجنا اعلان نبوت فرماؤ، قوم نو تبلیغ کرو. عرض کیتی پاک پروردگار میرا علاقہ کتھوں تک، میرا ایریا کتھوں تک ہے؟ آواز آئی سجنا تواڈا علاقہ محدود نہیں، ایریا محدود نہیں. سجنا اعلان کر جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے. اللہ تو پتہ چلیا میرے نبی دی نبوت بھی بے مثال، میرے نبی دی رسالت بھی بے مثال. انبیاء آئے تشریف لے گئے یکے بعد دیگرے، شریعتاں بدلیاں، ادیان بدلے، کلمے بدلے. 14 صدیاں بیت گئیاں اج بھی کلمہ مصطفیٰ دا، دین مصطفیٰ دا، شریعت مصطفیٰ دی، نعرے مصطفیٰ دے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرمایا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. زندہ باد نعرہ تاجدار ختم نبوت جس جذبے نال مار رہے ہو نا، ہمارا نبی بھی اس جذبے نال آ، تاکہ گستاخاں نوں پتہ لگے کہ اسی بے ایمانی کردے ہاں کہ حضور دی محبت گھٹے پر ایتھے تے سرکار دا عشق وددا جا رہا ہے. حضور دی غلامی تے ناز کر کے ہاتھ اٹھا کے آکھیا جی ہمارا نبی. کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. ہر بندہ کہ ہمارا نبی سب سے اولا آلہ، سب سے بالا والا ہمارا نبی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا. وَأَمَّا
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا داعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا چمکن والا آفتاب نہیں بلکہ چمکان والا آفتاب میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے نے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کے آیا شمع وہ لے کے آیا اور سب چمک والے اس شعر تے غور کرے آج میرے سیدی اعلیٰ حضرت کی فرما رہے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے تو مراد جڑے پہلے انبیاء تشریف لے آئے اجلوں میں چمکا کیے یعنی جنہاں نو اونا کلمہ پڑھایا جنہاں نو راہ ہدایت واسطے جنہاں دا سبب بنے او پہلے آن والے نبی جنہاں نو کلمے پڑھا گئے او کچھ نہ کچھ سوج بوجھ والے سن جنہاں نو میرے نبی راہ راستے لے آندا انہاں نو ماں دی قدر دا نہیں سی پتا بیٹی جمدی سی زندہ دفن کر دیندے سن نہ دھی دی قدر دا پتا نہ باپ دی عزت دا پتا ایتھے اعلیٰ حضرت فرماندے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندھے شیشوں میں چمکا تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہے اس اونچے سے اونچا میرے آقا دا علم بے مثال میرے نبی دی نبوت بے مثال میرے نبی دی رسالت بے مثال میرے نبی دا اختیار بے مثال میرے آقا کریم دا میلاد بے مثال میرے نبی دا معراج بے مثال اللہ ہو یا رسول دیوان دیوان ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تو نے ہی سر کیے نجدیت کے قلعے جام عشق و محبت کے بھر بھر دیے اے بریلی کے شاہ تیری کیا بات اے بریلی کے شاہ تیری کیا بات میرے آقا کریم علیہ السلام دا میلاد بھی بے مثال تے میرے نبی علیہ السلام دا معراج بھی بے مثال ہر نبی نو اللہ کریم نے معراج تو نوازیا لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا معراج ورگا معراج کسی دا نہیں اور بلکہ قرآن کریم اندر جناب ابراہیم علیہ السلام دے معراج دا ذکر ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ میں زمین و آسمان دے ملکوت دکھائے جناب ابراہیم علیہ السلام نے لیکن دکھائے کس طرح
ایک جگہ تے کھڑا کر کے فرمایا زمین ویکھو، تھلے ویکھیا سارے پردے چر گئے، نظر تحت الصراط تک پہنچ گئی۔ فرمایا خلیل ذرا اتے ویکھو، اتے ویکھیا ستے پردے چر گئے، خلیل اللہ دی نگاہ اللہ دے عرش تک جا پہنچی۔ دل چ خیال آیا کہ رب نے مینوں بڑی عظمت تو نوازیا ہے کہ میں کھلوتا فرش تے ہاں، ویکھ عرش رہا۔ آواز قدرت آئی خلیل اے دے شک نہیں، اے دے کوئی شبہ نہیں، اے میں شان تانوں عطا کیتی کہ تسی فرش تے کھلو کے عرش دیکھ رہے ہو، لیکن آخر وچ میرا حبیب آئے گا ورفع بعدهم درجات، انہاں دا مقام اے ہوئے گا تسی فرش تے کھلو کے عرش ویکھیا، او عرش تے کھلو کے فرش ویکھیا۔ جتھے تواڈی نظر دی انتہا ہوئے گی اتھوں محمد دے قدماں دی ابتدا ہوئے گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دا ذکر، چلہ لوایا پورا چلہ، 40 دن قرآن کریم اندر ذکر ہے، 40 روزے رکھے، جس وقت شرف کلام تو نوازیا تے نال ہی عرض کر دیتی پردے چ گل کرن والیا تیری گفتگو چ بڑی لذت ہے، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں تیری زیارت کرنا چاہنا۔ اگو جواب کی ملتا ہے لن ترانی، تسی نہیں دیکھ سکو گے، اے نہیں آکھیا کوئی نہیں، فرمایا تسی نہیں دیکھ سکو گے۔ کلیم عرض کی تھی مولا میں نہیں دیکھ سکتا، تو تے بھی کھا سکتا۔ فرمایا ٹھیک ہے اگر ویکھنا نہ تے پھر میں پہاڑ وال ویکھو، میں پہاڑ تے نور دی ایک جھلک سٹاں گا، تجلی سٹاں گا، تسی ویکھنا پہاڑ وال ڈائریکٹ اس نور وال نہیں ویکھنا، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ وال ویکھیا جائے، اگر پہاڑ ٹھہرے آ رہا پھر تسی بھی دیکھ سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا میں منظور ہے، ایک جھلک سٹی، قرآن آدھا جعلہ دکم وخر موسیٰ صائقا، جس وقت وہ تجلہ گریا نا پہاڑ تے، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ میں ویکھ رہے ہیں، پہاڑ پاش پاش ہو گیا، سرما بن گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تجلہ نہ ویکھ سکے، برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ امام حلبی لکھتے ہیں جدو ہوش آئی نا تے جناب موسیٰ علیہ السلام نو رب نے اے شان عطا فرمائی 3 میل دور، تقریباً 50 کلومیٹر، رات دی تاریکی وچ سیاہ پتھر تے ٹردی کیڑی، جناب موسیٰ علیہ السلام اس چیونٹی نو ویکھ بھی لیندے سن تے اودے چلن دی آہٹ بھی سن لیندے سن۔ ساڈے اوتے ٹرے اسی قدماں دی آہٹ سن لیندے ہیں، کیڑی نہیں سن سکتے، تے جناب موسیٰ علیہ السلام کتوں سن رہے بھئی 3 میل دور کیڑی پتھر تے چل رہی، ویکھ بھی رہے تے اودے قدماں دی آہٹ بھی سن رہے ہیں۔ میں کہا کمال ہو گئی، وجہ کی یہ اتنی دوروں جناب موسیٰ دا مقام ہے کہ اتنی دوروں کیڑی دے چلن دی رینگن دی آواز سن رہے اور ویکھ بھی رہے، بھامے وچ پہاڑ ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی عمارت ہے، کوئی چیز حائل ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام دی نگاہ انہوں چیر کے کیڑی وال ویکھ رہی۔ وجہ کی ہے؟ جواب ملیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تجلہ ویکھیا سی نا، اس واسطے اتنی دور کیڑی نو ملاحظہ کر لیا، قدماں دی آہٹ سن لئی۔ میں کہ جن نے تجلہ ویکھیا اودی نگاہ دا اے عالم ہے، تے جس مصطفیٰ معراج دی رات اللہ ویکھیا سی۔ زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرین کرام، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام صفات دا مظہر سن، میرا نبی صفات دا مظہر نہیں ذات دا مظہر ہے۔ اور آج لوگ کی کلمے پڑھ کے آکھن جی راتوں رات ایک پل میں مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمان کی بلندیاں، پھر لامکان، پھر راتوں رات سیر، بستر گرم، کنڈی ہل رہی ہے، پانی چل رہا ہے، عقل نہیں مانتی۔ میں کہا عقل دے منن واسطے سب تو پہلے عقل دا ہونا ضروری ہے۔ تے پھر علماء تشریف فرمانے، میرے نالو سینئر میں تے ایک طالب علم، اساتذہ تشریف فرمانے نہ کو پوچھ لو، معراج میرے نبی دا معجزہ ہے۔
یہ تسی بھی جان دے معراج حضور علیہ السلام دا بولو معجزہ ہے تے معجزے دی تعریف کی ہے جتھے عقل عاجز آ جائے ہن عقل تسلیم نہیں کردی کہ راتوں رات حضور مسجد اقصی پہنچن راتوں رات آسمان دیاں بلندیاں لا مکان دی سیر واپس عقل نہیں مندی جے عقل ہی چاہ جائے معجزہ تے رہندا ہی نہیں یہ معجزہ حضور علیہ السلام دا ہن انسان عقل دے گھوڑے دوڑا کے جی عقل نہیں مانتی میں کیا عقل مندی ہے کہ بغیر ماں باپ کے انسان دنیا چاہے مندی ہے بولو عقل ہو سکتا ہے انسان بغیر ماں باپ کے دنیا چاہ سکتا ہے بولو نہیں آ سکتا آدم علیہ السلام آئے یا نہیں آئے نا بغیر مرد ملاپ دے عورت بچے نو جنم دے سکتی ہے تے جناب مریم سلام اللہ علیہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو جنم دیتا یا نہیں کدی تواڈے بزرگ تشریف فرما نے کسی بابے دے سوٹے چ سپ پیدا ہوئے نہیں ہو سکتا جناب موسیٰ علیہ السلام دے سپ بھی بن گیا تے سپاں نو کھا بھی گیا تے وچوں سپ بھی پیدا ہوئے عقل مندی ہے تواڈے قریب پہاڑیاں نے کدی کسی پہاڑ چوں ڈاچی پیدا ہوئی ہوئے تے پھر صالح علیہ السلام دی خاطر پہاڑ چوں ڈاچی پیدا ہوئی عقل مندی ہے مرد چ عورت دی تخلیق ہوئے تے پھر خلق منھا زوجھا جناب آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی چوں مائی حوا دی تخلیق ہوئی ہن اے ساریاں گلاں لے کے جڑا آکھے کہ نہیں جی عقل نہیں مانتی کہ راتوں رات اتنا کروڑوں میل کا سفر طے کر کے واپس آیا جا سکتا ہے عقل نہیں مانتی انہوں آپ کسی بابے دے سوٹے چو سپ پیدا ہون نہیں ہو سکتا موسیٰ دے ڈنڈے چو سپ پیدا ہوئے آکھے گا یہ اللہ کی قدرت ہے تسی آکھو جناب عیسیٰ بن باپ دے آئے کہ گا یہ اللہ کی قدرت ہے تسی کو جناب آدم دی کھبی پسلی چو مائی حوا پیدا ہوئیاں آکھے گا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے تسی کو وہ پہاڑی چو جناب صالح دی خاطر ڈاچی پیدا ہوئی آکھے گا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے انہوں آکھو شرم کاری ڈیاں قدرتہ مندہ ہے رب اپنے حبیب نو راتوں رات اقصی لے جائے اقصی تو آسمان دیاں بلندیاں تے لا مکان دی بلندیاں تو سیر کرا کے واپس لے آئے جتوں نظام کائنات رکیا ہوئے اتھو ہی چلا چھڑے کیا یہ رب دی قدرت نہیں ہو سکتی بھائی سبحان اللہ زی اسرا وہ فرما رہا پاک کے اوزاد یہ سیر کرائی نبی پاک تے نہیں آکھیا میں سیر کی تھی رب فرماندا میں سیر کرائی اللہ پاک نے فرمایا میں سیر کرائی اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام روزے رکھ کے چلا لا کے پھر دیدار مندن تے جواب ملدا لنترانی تے میرے حبیب تے چلا نہیں لایا میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا میرے آقا نے چلا نہیں لایا نہ التجا کی تھی بلکہ جدو میرے مصطفیٰ دے معراج دی باری آئی اللہ کریم نے فرمایا اے جبریل میرا حبیب ہانی دے حجرے چ جلوہ گر جلدی جا میرے حبیب نو میرا پیغام پہنچا دولہ بنا کے میرے والیا میں یار نو ویکھاں یار میرے وال ویکھے اے جبریل جتنے نبی تے جتنے رسول آئے ہر نبی اور رسول کو تو میرا پیغام لے کے گیا میرا سلام لے کے گیا آج میں چاہنا کہ میرا حبیب میرے سامنے آئے میں آپ آکھاں السلام علیکہ ایوہ النبی اے میرے نبی دی انفرادی شان ہر نبی اللہ دی توحید دی گواہی دیتی جبریل کو لو سن کے ایک میرا نبی ہے جس سن کے ہی نہیں بلکہ اللہ دا جلوہ ویکھیا میرے آقا نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ میں رب نو سونی صورت وچ ویکھیا تو میرے نبی دا معراج بے مثال ایتے جدو جبریل آئے حضرت ہانی دے حجرے بچ میرے نبی جلوہ گر نے چادر تان کے لیٹے پھر او منظر جبریل بھی دیکھ کے آخدہ ہوئے گا با مولا تیریاں بے نیازیاں ایک پاسے کلیم اللہ دیدار منگدہ ہے تے جواب ملدہ لن ترانی حبیب اللہ چادر تان کے آرام فرمائے دیدار
دیدار منگیا نہیں فرمایا جگا کے لیا جبریل آکھدا ہوئے گا تیرے انداز بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے سمجھ آ رہی گل میرے نبی دے سون دا انداز آرام فرمان دا انداز دیکھ کے جبریل آکھدا ہے گا کہ تیرے انداز بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری کیونکہ جاگنے والے کو محروم تمنا رکھا سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری سونے والے کو محروم تمنا رکھا جاگنے والے کو محروم تمنا رکھا سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری ایتھے دیدار منگیا نہیں اللہ حکم فرمایا جا جگا کے جبریل امین میرے آقا کریم علیہ السلام نو جگایا پھر جگایا کس طرح نہ آواز دیتی نہ چادر دا کونا کھچیا نہ کوئی ایسا انداز اپنایا جنہیں عام طور تے جگایا جاندہ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندن کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا بھئی یہ آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے جس وقت حضور علیہ السلام بیدار ہوئے جبریل نے میرے رب دا پیغام دیتا ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ اللہ ملاقات دا مشتاق ایتھوں میرے نبی علیہ السلام دے سفر دا آغاز ہو رہے ہیں اور گل بہت لمبی ہے ساری زندگی لگے رہی ہے گلاں کردے رہی ہے حضور دیاں گلاں مکدیاں نہیں میرے تو پہلے ثنا خان پڑھ رہے سن حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دے اشعار حضرت عارف کھڑی نے ایک شعری چے بھی آکھیا کہ ککھ سواد نہ مصری اندر کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں انہاں ساریاں گلاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں مولانا عبدالستار نیازی نے آکھیا کہ ذکر تیرے تھی یار طبیعتاں اک دیاں نہیں سا مک جاندے تیریاں گلاں مک دیاں نہیں یہ گلاں ہی ایسیاں نے مکن والیاں نہیں میں بالکل شارٹ کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پھر نورانی براق حضور علیہ السلام دا سفر آقا کریم علیہ السلام فرماندے جس سواری تے حضور سوار ہوئے نا حضرت ہزاروی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے سن برق بجلی اپنے سٹائل چاہ فرماندے سن برق بجلی تے براق بجلی دا پیو برق بجلی تے براق بجلی دی جمع یعنی اے برق کے سامنے اے بتی بال رہی ہے اے تاراں لگی ہوئی ہیں تے اسی عام بشر آسی اگر انگلی لائیے یا ہاتھ لائیے خدا نہ خواستہ نقصان ہو سکتا ہے او بجلی او برق سانو پکڑ سکتی لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام براق تے سوار نہیں ذرا دس نہ پھر میرے نبی علیہ السلام دی حقیقت کی یہ تے صدیق بھی نہیں جانتا یہ تے جبریل نو بھی نہیں پتا اس حقیقت نو یا خدا جاندا ہے یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ جان دیں میرے نبی علیہ السلام دی معراج دے اسی واسطے 3 حصے حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرمان دیں کہ پہلا حصہ جڑا ہے نا آپ دے حجرے تو لے کے مسجد اقصی تک ادھا تعلق بشریت نال ہے تے پھر جڑا ستے آسمان تے سدرۃ المنتہا تک ادھا تعلق نورانیت نال ہے جڑا اگلا حصہ ہے لا مکان دیاں بلندیاں کعبہ قوسین او ادنا تک ادھا تعلق حقیقت و محمدیت نال او حقیقت جڑی کوئی نہیں جاندا یا خدا جاندا یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ ایک پل وچ
نظام قدرت روک دیتا گیا. اتنے میں ایک مثال عرض کراں. اہل حدیثاں دے ایک عالم مولوی عبد المجید سودروی انہوں نے ایک کتاب لکھی کرامات اہل حدیث. او دے اندر ایک واقعہ لکھیا کہ مولانا غلام رسول صاحب ہوئے نے قلعہ میاں سنگھ ضلع گجرانوالا وچ. انہوں دے بارے چ واقعہ لکھیا کہ نائی کولو حجامت کروا رہے ہیں, وال کٹوا رہے ہیں. وال کٹواندیاں اچانک سامنے ایک بارات گزری نہ تے نائی بارات ویکھ کے رو پیا. جدو نائی رویا تے مولوی صاحب مولانا غلام رسول صاحب پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ آکھن لگا جی مینوں اے بارات ویکھ کے اپنا بچھڑیا پتر یاد آیا. انہاں کہا اس بارات نال تیرے پتر دا کی تعلق؟ وہ کہنے لگا میرا پتر اغوا ہو گیا سی تے جتھے اے بارات چلی ہے نا وہ میرے پتر دی مانگ سی. اج اگر میرا پتر ہوندا اے جنج دی ہوندی ہے بارات دی ہوندی, بس مینوں بچھڑیا پتر یاد آ گیا جڑا متوں ہو گیا اغوا ہویا ہے, پتہ نہیں کس حال وچ ہوئے گا, زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے. مولوی صاحب نے لکھیا کہ اسی وقت مولانا غلام رسول صاحب نے آکھیا انج کر وال جڑے کٹ لینی باقی آ کے کٹی ایک پھیرا گھر پا کے. غلام رسول صاحب نے جدو آکھیا نائی انہاں دے حکم تے گھر آیا, جوں ویڑے چ پیر رکھیا تے او جڑا پتر کئی سالاں تو بچھڑیا سی بچپن تو اغوا ہویا سی او گھر دے ویڑے چ بیٹھا. نائی قریب گیا, واہ 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 میرا پتر مل گیا. پیو پتر ایک دوجے دے گلے ملے, متھا چومیا, او میرا بچہ آ گیا. پتر کتے سے؟ آکھن لگا ابا مینوں سندھی اغوا کر کے سندھ لے گئے سن. میری تے سمجھ تو باہر ہے کہ مینوں نہ پالیا, سب کچھ نہ کیتا, مینوں ایک ہوٹل تو نہ ویٹر رکھیا, میرے کول ایک گاہک نے روٹی منگی, میں تندور تو چوک کے روٹی گاہک دے اگے رکھن گیا. بس ایک بابا آیا سی, اس اچانک میری باں تو پھڑیا, بس پھڑن دی دیر سی, ایک پیر سندھ سی, دوجا پیر ساڈے گھر دی حویلی وچ سی. ایک پیر سندھ, دوجا پیر گھر دی حویلی وچ. انہیں آکھیا اچھا بابا چھوڑ کے گیا؟ کہ بابا چھوڑ کے گیا. تے بابے دا کوئی حلیہ کوئی اگر بابا تینوں دکھائیے پہچان لے گا؟ اس آکھیا میں بابے دی پکی نشانی لائی سی. آکھیا او کی؟ کہنے لگا بابے دا ادھا سر مونیا سی تے ادھے وال اجے باقی سی. او بابا میں گھر چھوڑ کے گیا. کہ اچھا باں پھڑی پتر نوں دکان تے لے آیا. تے جوں ہی ویکھیا نہ کہ مولانا غلام رسول صاحب بیٹھے, آکھن لگا اے بابا تے نہیں جڑا تینوں گھر چھوڑ کے آیا؟ کہنے لگا اے ہی تے بابا میں گھر چھڑ کے آیا. میں کہا مولوی جی گل تساں لکھی اساں پڑھ کے سنا دیتی, صرف اتنا دسو کہ غلام رسول صاحب نائی دی دکان تے سن, سندھ کون گیا سی؟ ایک پل وچ سندھ گئے سن تے نائی دے گھر پتر نوں کنے چھڑیا سی؟ تے جے نائی دے گھر سن تے دکان تے کون بیٹھا سی؟ آکھے دماغ چکرا گیا, یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے. میں کہا پتر اے غلام رسول دا, تو غلام رسول دی شان نوں مان گیا کہ ایک وقت ایک پل وچ پیر چکے تے سندھ تو نائی دے گھر تو نائی دی دکان تے, نائی نوں سمجھ نہ لگے اے کرامت ہے. میں کہا غلام رسول دی کرامت مان لیا, محمد رسول اللہ دا معجزہ بھی مان لیا. زندہ باد. آکھے جی یہ کیسے ممکن ہے ایک پل میں؟ میں کہا میں نے یہ سمجھا یہ کہ ممکن ہویا. غلام رسول ایک وقت ایک پل وچ کیویں پہنچے ایسے؟ یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے. آصف بن برخیہ کا واقعہ قرآن کریم اندر موجود نہیں کہ ایک پل وچ 40 گز چوڑا 40 گز اونچا 80 گز لمبا تخت پلک جھپکن تو پہلے فلما رآہ مستقرا عندہ سلیمان علیہ السلام دے قدماں وچ رکھ دین. تے جے سلیمان دے نوکر دا شان میرا رسول تے سلیمان دا بھی رسول ہے. جے سلیمان علیہ السلام دے نوکر دی یہ شان تے میرے نبی جدو اقصا پہنچے جناب سلیمان مقتدی سن 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول میرے آقا دے انتظار وچ سن. سرکار تشریف لے آئے, آقا کریم فرمان دے نبیاں نے دو رویا صفا بنائیاں, میری آمد تے میرا استقبال کیتا, آقا دی آمد دے نعرے لائے. نبی آکھ دے ہونگے سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ گئے ہیں. مہک
مہکو ذرا ہواؤ سرکار سارے آنکھوں نہ مہکو ذرا ہواؤ سرکار آ گئے ہیں گاتی پھرو فضا سرکار آ گئے ہیں سرکار آ میرے آقا کریم علیہ السلام دی سواری مسجد اقصی پہنچی انبیاء میرے نبی دے استقبال وچ 1,26,000 کم و بیش میرے آقا دی آمد دے انتظار وچ مسجد اقصی وچ صفا بنا کے کھلوتے میرے آقا تشریف لے آئے انبیاء نے اپنا تعارف کروایا جناب خلیل اللہ اپنا تعارف کروان دیں جناب آدم اپنا تعارف کروان دیں جناب عیسیٰ موسیٰ ہر نبی نے اپنا تعارف کروایا جدو نماز دا وقت آیا صفا سدیاں ہو گئیاں جبریل بڑے اگے میرے آقا دے دستے اقدس تو پکڑیا مصلی امامت تے کھڑا کیتا سارے سمجھ گئے امامت دا حقدار ہوئے جنوں جبریل مصلی آپ چاڑے او امامت دا حقدار ہے پتہ چلیا جنوں جبریل مصلی چاڑے اُدھی امامت دا کوئی انکار نہیں کردا پھر اس صدیق دی امامت دا کون انکار کر سکتا ہے جنوں نبیاں دے سردار آمینہ دے لال شب اسرا دے دولا آپ مصلی تے چاڑیا سی پھر اس صدیقی اکبر دی امامت دا انکار کنے کیتا جا سکتا جنہوں آقا نے آپ حکم دیتا مرو ابا بکر فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھائے بس اگے چلو مسجد اقصی تو بعد اگلا سفر پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا ہر آسمان دی بلندی میرے نبی عبور کر رہے ہر آسمان تے اللہ دی طرفوں کوئی نہ کوئی آیت نمایا پہلا آسمان لکھیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی دوسرا آسمان آیا ادھے تے لکھیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تیسرا آسمان آیا اتھے لکھیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اسی طرح ہر آسمان تے چوتھا آسمان آیا قد جاءکم من اللہ نور نور و کتاب مبین پنجواں آسمان آیا اتھے لکھیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون اسی طرح پھر اگلا آسمان چھٹا آسمان آیا لکھیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ستواں آسمان آیا اتھے لکھیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير میرے آقا کریم علیہ السلام دا استقبال ہر آسمان تے بھی ہو گئے حضور علیہ السلام فرمان دیں معراج دی رات میں ایک ایسی روبدار ہستی نو دیکھیا کہ
کہ جدی حیبت دے نال سجے پاسے فرشتے کھبے پاسے فرشتے اور اتنا روب اتنی حیبت کہ کوئی فرشتہ پر نہیں ماردا. لیکن میں دیکھ رہی ہاں کہ رائٹ سجی سائڈ تے او فرشتے جڑے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن تے منہ چوں نور نکلدا ہے. کھبی سائڈ تے او فرشتے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن تے انہاں دے منہ چوں اگ دے شعلے نکلدے جنہاں نوں ویکھ کے انسان خوف زدہ ہو جائے. حضور فرماندے میں جبریل نوں پوچھیا کہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ملک الموت موت والا فرشتہ اسرائیل. حضور علیہ السلام فرماندے بڑا روب بڑا دبدبا. جس وقت میں دے قریب پہنچیا کہ سارا روب ختم. میرے اعلیٰ حضرت فرماندے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے انہوں کی پتا تواڈی شوکت تواڈا دبدبا ایدی بلندی کی ہے ایدہ مرتبہ کی ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اے خدا دی خدائی دے بادشاہ تیری عظمت دے جھنڈے تے عرشاں تے لہرا. اسی واسطے تے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے دو وزیر زمین تے دو وزیر آسمانہ تے. زمینہ دے وزیران دا نام ابو بکر و عمر ہے اور آسمان دے وزیر دا نام ایک جبریل ہے دوجا میکائیل ہے. فرش تے بھی حکومت مصطفیٰ دیئے عرشہ تے بھی حکومت مصطفیٰ دیئے. سارا روب ختم. حضور علیہ السلام نے اسرائیل سلام پیش کردہ ہے. آقا کریم علیہ السلام فرمائے اسرائیل سجے خبے فرشتیاں دا تعارف تے کروا. عرض کیتی آقا جڑے سجے پاسے فرشتے اللہ دی حمد و ثنا کر دے منہ وچوں نور نکلے. جدوں نیک بندے دی روح قبض کرا انہاں دے حوالے کر چھڑنا تے جدوں برے بندے دی روح قبض کرا اے جنہاں دے منہ وچوں اگ دے شعلے نکل رہے انہاں دے حوالے کردا. اتنی گل سنی میرے آقا رو پے اکھاں وچوں آنسو آ گئے. جدوں سرکار روئے اسرائیل عرض کیتی یا رسول اللہ رون دی وجہ کی ہے؟ تساں پوچھیا میں عرض کر دیتی. آقا میں اس نیت نال گل نہیں کیتی کہ تواڈی چشمان مبارک وچوں آنسو آن. رسول کریم نے فرمایا اے اسرائیل جدوں تو فرشتیاں دا تعارف کروایا مینوں گناہگار امت یاد آ گئی. میری غلاماں نال انج دا معاملہ کرے گا. عرض کیتی یا رسول اللہ رب دا حکم تے اے ہوئی ہے لیکن او مالک مینوں دن وچ صبح و شام کئی مرتبہ حکم کردا ہے او اسرائیل جدے نال جویں چاویں کر لویں پر میرے یار دے غلاماں دا خاص خیال رکھی. ہن سوچ اساڈی اوقات کی حضور دی نسبت دی برکت نال فرشتے بھی محبت کرن. اللہ کریم بھی حکم کرے کہ یار دے غلاماں دا کردار نہیں بلکہ نسبت یار ویکھنی ہے. میں کیوں نہ آکھاں کہ میں خاک کا پتلا ہوں میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راغی ہے وہ عرش کے راغی ہے اس پار تباسی ہوں اس پار سے نسبت ہے. ذرا سارے رل کے آنکھوں ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے. میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے عرضباں بولے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے اور سر جھک نہیں سکتے. حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دے نعرے باجرے وجہ کیے نہ جھکیا نہ بکیا انہیں دسیا اور دنیا تے دنیا رہ گئی سر جھک نہیں سکتے. سرے محشر بھی ہمارے سر جھک نہیں سکتے. سرے محشر بھی ہمارے سر اس لیے اونچے ہیں سر
سردار سے نسبت ہے، سر اس لیے اونچے ہیں سردار سے نسبت مان کر کے آنکھ میں کچھ بھی نہیں، لیکن سرکار سے نسبت ہے، اور دنیا کی شہنشاہی بڑیاں بڑیاں آفرا بولیاں لگیاں منگو کی منگ دیو، کتنے ملکان دی نیشنلٹی اے چیک لو آپ بھر لو، آشتا آکھیا کہ یاد رکھنا میں جن سے وفا ہوں، ہم جن سے وفا ہے، ہمیں کیا کوئی خریدے گا، کیا کوئی خریدے گا، ہم سستے نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے، ہم سستے نہیں آپ کے بازار سے، اور دنیا کی شہنشاہی، دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پہ، رکھتا ہوں میں ٹھوکر پہ، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، کونین کے اس مالک کو مختار سے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے، اوے اپنے مقدر تے ناز کرو، آج جنوں اسی ووٹ دئیے اسمبلی جا کے بھول جائے، کوئی اسلام آباد جا کے بھول جاندہ، کوئی لاہور جا کے بھول جاندہ، انہاں دی حد اتھو تک، انہاں دی عزت انہاں سمجھی بس اتھو تک، اوے میرے نبی دا عروج ویکھ، میرے آقا دی بلندی ویکھ، جتھے جبریل بھی نہیں پہنچیا اتھے میرا نبی پہنچیا، کسے دی سوچ اتھے تک نہیں جا سکتی، ورفا بعدہم دراجات، جیڑی بلندی میرے آقا نو عطا ہوئی اتھے جا کے بھی میرے آقا سر سجدے وچ رکھیا، آواز آئی ارفع راسک یا محمد، اے پیارے حبیب سر اٹھاؤ، عرض کی تھی پاک پروردگار امت گناہاں دا بھار سر نہیں چاڑ دیندا، امت گناہاں دا بوجھ سر نہیں اٹھان دے رہا، مولا میری امت دی بخشش دا وعدہ، آواز آئی اے پیارے حبیب سر اٹھاؤ، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سجنہ تیری امت دے معاملے وچ میں تینوں اتنا عطا کراں گا، تو خدا دی عطاواں تے راضی ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ اتنی بلندی تے اتنے عروج تے جا کے میرے آقا غلاماں نو بھولے نہیں، تے یاد رکھنا جڑا حضور دا سچا سچا غلام ہے او بھی آقا نو نہیں بھول سکدا، انہوں تے چاہیدہ جنہ عشق کیتا، حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی، آپ نے تے آکیا میں نیواں میرا آقا اچا تے میں اچیاں تے سنگ لائی، میں نیواں میرا ماغی
ਚਾਅ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਖਸ ਖਸ ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂੜਾ ਕੂੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਲ ਚੜਾਇਆ ਸਾਇਆ ਇਤਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ یا اللہ تو راضی ہو جا کوئی پیر کوئی مرید کوئی خطیب کوئی ادیب کوئی مصنف کوئی غوث کتب ابدال ہر کسی دی خواہش میرے تو خدا راضی ہو جائے لیکن ایک میرا نبی ہے وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ اتھے قانون بدل دے ہر کوئی آکھدا رب راضی ہوئے پر رب چاہندا میرا یار راضی ہو جائے رب چاہندا ہے میرا یار راضی ہو جائے میری گل مکمل ہون لگی میرے سیدی اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان اسی واسطے آپ فرماندے زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد کل میری بس گفتگو ختم اعلیٰ حضرت دا لکھیا کلام 1940 دے جلسے وچ علامہ اقبال دے سامنے کسی نعت خان نے پڑھے اقبال نے جس وقت کلام سنیا نا تو وجد آ گیا پوچھن لگا یہ کس نے لکھا ہے جس وقت داغ دل بھی نے اعلیٰ حضرت دا لکھیا کلام دیکھیا نا مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ دے بیٹے کو تو پوچھیا یہ کس نے لکھا ہے کہا جی میرے چچا جان نے لکھا ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں بہت بڑا شاعر شعراء دا استاد داغ دلوی جس وقت ایک کلام پڑھتا گیا کہ یہ لکھا نہیں گیا یہ لکھوایا گیا اعلیٰ حضرت دا لکھیا کلام ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں ایدہ مقتہ اللہ حضرت نے نہیں لکھیا داغ دل بھی نے قلم چکیا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم اس کلام دا مقتہ اللہ حضرت نے نہیں لکھیا داغ دل بھی نے لکھیا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیئے جدو اقبال نے بھی سنیا آکھے یار احمد رضا کی جہاں حاضری لگ رہی ہے میری بھی لگوا دو نعت خان پڑھ رہا اقبال نے 2 شعر فی البدی فوراں لکھ کے رکھ دیا نعت خان پڑھ رہا ہے زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد عصائے کلیم اجدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد اے پڑھ دیا اگے اقبال دے شعر آئے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بھئی حیرانگی دی گل ہے جنت بنائی کہیں تے وسائی کہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد ارے تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور عروج تے گئے امت دی بخشش کی گل کر کے اسانو حضور علیہ السلام دے غلام ہون تے ناز بھی تے مان بھی یقینی طور تے گناہگار سیاکاراں
لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا انا اول الشافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر، میں اس تے فخر نہیں کردا، سب تو پہلے شفاعت میں کراں گا، میری کیتی شفاعت قبول ہوئے گی۔ تو اسی حضور علیہ السلام دی شفاعت دے امیدوار، دوروں نزدیک تو چل کے آن والے جتنے احباب حضور دے ذکر دی محفل چاہے ہو، یقینی طور تے حضور نال عشق اور محبت ہے، اس واسطے تشریف لے آئے۔ تحریک لبیک دے نوجوان جنہاں حضور دی عظمت دے نعرے مارے اور اے بجدے رہنے قیامت تک، جب تک ایک غلام بھی حضور دا زندہ رہا یہ نعرے بجدے رہنے۔ اور میرے اس دنیا دے اندر جیڑا بھی آیا ہر عروج نو زوال ہے، لیکن یاد رکھنا ولل آخرت خیر لک من الاولی، میرے نبی دی ہر آن والی گھڑی پچھلی گھڑی نالوں ود کے، جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڑیاں کدے نہ چڑھن اونچائیاں، اوہی گڈیاں چنگیاں اڑیاں جیڑیاں سائیاں آپ اڑائیاں۔ اللہ کریم تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ تمام احباب اسی طرح صفوں کے اندر تشریف فرما ہو جائیں، اپنی جگہوں پہ اٹھنا نہیں ہے، ابھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، سارے حضرات جو ہے صفوں کے اندر تشریف فرما۔ لا سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی